لوگ ایک ساتھ مرا کرتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے۔ ٹائیفائڈ آج بھی ہوتا ہے، مرتا کوئی نہیں ہے، لیکن ٹائیفائڈ سے لاکھوں لوگ مرا کرتے تھے۔ اسی طرح تشنج ہے، یہ جو 14 بیماریاں ہیں، پتہ نہیں 12 بیماریاں ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جس پہ انسان نے آہستہ آہستہ کنٹرول کر لیا ہے۔ اور کنٹرول کیسے کیا؟ یہی ویکسینیشن ہے، یہی حفاظتی ٹیکے ہیں۔ تو پولیو بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آپ کو میں معلومات دیتا چلوں مولانا کہ پولیو کا جو وائرس ہے نا، یہ صرف انسان میں ہوتا ہے، یہ کسی پودے میں، کسی جانور میں کہیں نہیں ہوتا، انسان سے انسان کو لگتا ہے۔ نمبر ایک اس کی خاصیت یہ ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کے ساتھ پولیو کی ویکسینیشن اس کا جو امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے، قوت مدافعت کو بہتر کر کے اس کے ڈراپ پلائے جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 2 ماشاءاللہ ممالک ہیں جس میں پولیو باقی ہے، صرف 2 ممالک، ایک ہم ہیں، ایک افغانستان ہے۔ اور دنیا میں جتنا پولیو ہے اس کا 41% ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم ہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسئول ہیں، ہم وہی ہیں جو اپنا سوال کو نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ پولیو کا وائرس جہاں پوری دنیا سے ختم ہے، وہاں ہم بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ 7 سال سے گلگت بلتستان پولیو فری تھا، پولیو پھر آ گیا، اور انتہائی بدقسمتی سے کہ وہ پولیو کا کیس دیامر سے آیا، جہاں سب سے زیادہ مذہبی لوگ ہیں، جہاں سب سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے والدین کے حوالے سے، اپنے اولاد کے حوالے سے مسئول ہیں، جن کا ایمان سب سے زیادہ پختہ ہے۔ عموماً گلگت بلتستان میں یہ خاص خیال کیا جاتا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے کہ دیامر زیادہ مذہبی ہے، مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ تو جہاں مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہے وہاں پہ اس چیز کا احساس زیادہ ہونا چاہیے، احساس ذمہ داری زیادہ ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھیں افغانستان میں طالبان اس کو زبردستی نفاذ کروا رہی ہے، پولو کے قطرے زبردستی پلا رہے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں تو اسی جذبے سے آیا ہوں، باقی نوکری تو ہوتی رہتی ہے، میں ادھر آؤں تب بھی میری نوکری ہے، میں گلگت سے کروں تب بھی میری نوکری ہے۔ تو میں پچھلے 3 دن سے ادھر ہوں، اور اس احساس کے ساتھ ہوں کہ میرے دیامر میں یہ پولیو کیس کیوں آیا، اور آئندہ اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم سب مل کے بیٹھے ہیں۔ تو اس سال ہم نے کچھ انوویشنز کیے ہیں، نئی جدت ہم لے کے آئے ہیں کہ ایک تو آپ لوگوں کی اپنی مانیٹرنگ ہوتی ہے، آپ لوگ مانیٹر کرتے ہیں، یہ جو ہمارے پارٹنرز ہیں یہ اس میں ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں، ہمیں اس میں مالی معاونت کرتے ہیں۔ جب یہ پیسہ دیتے ہیں تو وہ پیسہ صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، وہ دیکھنے کے لیے بھی آتے بھی ہیں، اگرچہ ہمارا ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ یہ فنڈنگ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور دوسرا جذبہ وہی والا ہے کہ اس وائرس کو ہمیشہ کے لیے شکست دی جائے، ختم کیا جائے۔ تو اس دفعہ پھر ہم نے یہ کیا کہ ان کے علاوہ ہم نے اپنی بھی ذمہ داری محسوس کر کے ہر یو سی کے اوپر، ہر یونین کونسل کے اوپر ہم نے اپنا ایک ڈی ایچ او لیول کا آفیسر لگا دیا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہوگی وہ 4 دن 5 دن ایک ایک گھر میں جائے اور دیکھے کہ ہمارے ورکرز پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں کہ نہیں پلا رہے۔ اگر کوئی ہماری طرف سے کوتاہی ہے، میرے ورکر کی طرف سے کوتاہی ہے، تو وہ انشاءاللہ میں اپنے ان آفیسرز کو میں چن کے لے کے آیا ہوں جو مسئلہ ہم تک آنے نہیں دیں گے، ادھر ہی ان کا مسئلہ حل کر لیں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ پبلک کی طرف سے، عوام کی طرف سے جہالت کی وجہ سے یا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی مزاحمت ہے وہ نہیں پلا رہے ہیں، تو پھر ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم زور زبردستی کریں، سمجھائیں۔ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سمجھ دی